الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے مختصراً محرم کی فضیلت اور اس میں ہونے والے واقعات اور حادثات، اور پھر اس ضمن میں جو اس امت پر اس کے جو برے اثرات غیروں کی سازشوں کی وجہ سے پڑے ہیں، ان کی مختصر سی نشاندہی کی تھی۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ نفس واقعہ جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اس کے تھوڑے سے اسباب وہ ذکر کروں اور اس کے جو نتائج نکلیں گے ان کو بیان کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہے وہ تو ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی مومن، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حقیقی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو اور وہ حب اہل بیت سے سرشار نہ ہو، ناممکن ہے۔ یہ تو ایمان کا جز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہو، جو اس کے حبیب ہوتے ہیں، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اس کے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ اختلافی یہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی علمنا کی، اس کی قربنا کی، وہ اس پر جو دلی افسوس ہے اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی اس غم میں رونے پر کسی کو کوئی اختلاف ہے۔ جب بھی آدمی ان نیک اور پاک باز ہستیوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی داستان کو دیکھتا اور پڑھتا ہے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہوں۔ یہ ایک فطری اور طبیعی چیز ہے۔ مسئلہ اس سے نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک متفق علیہ واقعہ کہ جس کو سبھی نے تسلیم کیا اور سبھی ممبروں سے، سبھی کے سٹیج سے یہ اس واقعے کو اسی انداز سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو مرچ میں مسالہ ڈالا جاتا ہے اور جو اس کو تڑکا لگایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو اور جھوٹ ملایا جاتا ہے، وہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے، اور خاص طور پر اسلام کی نگاہ میں
اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ سند پر ہے۔ قرآن کریم تو تواتر کے ساتھ ہے، لیکن جو چیز قابل قبول ہے وہ کیا ہے؟ وہ سند ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ لولا الاسناد لقال ما شاء، کہ اگر دین کے اندر اسناد نہ ہوتی، سندیں نہ ہوتی، تو جو جی چاہے کہتا پھرتا، کون اس کو روکنے والا تھا۔ اسلام کی بیوٹی یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی اس بات کا نام ہے کہ اس میں کوئی چیز غیر مستند نہیں، ہر چیز کو تول کر، بھال کر، دیکھ کر، پرکھ کر پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس کا مطلب یہ تھا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو وہ سنے وہ آگے ڈیلیور کر دے، اس کو وہ آگے بیان کر دے، تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت جو سورہ الحجرات کی آیت کریمہ ہے، جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو ظاہر ہے کہ اس کا فسق اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ تمہارا کسی قوم کے ساتھ پھڈا پڑ جائے بے علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس کے جو رزلٹ نکلے گا اس میں تمہیں ندامت محسوس ہوگی، تو اس سے بچو۔ تو یہ ہے اسلام کا اصول کہ جب کوئی خبر آتی ہے وہ اس خبر کی تحقیق کی جاتی ہے اور اس خبر کو پوری طرح چھان پھٹک کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں موٹی موٹی باتیں تو سارے اسٹیجوں سے بیان ہوتی ہیں، میں انہی نکات کو ہائی لائٹ کروں گا کہ جو اتفاقی ہیں، اور اس میں کسی نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی، بلکہ ان کو سب نے اس کو قبول کیا ہے کہ واقعی ایسے ہوا۔ مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے تو 6 مہینے وہی چپقلش پہلے والی رہی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو پیشکش کر دی کہ آپ خلیفہ بن جائیں، ہم یہ امت کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے بیعت کر لی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ کے تسلیم کر لیا، اور پوری امت اس فیصلے سے خوش ہوئی، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ صلح کا سال تھا، عام الصلح، صلح کا سال تھا یہ، کیونکہ صلح کو کون پسند نہیں کرتا، ہر ایک کوئی پسند کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کسی بھی قوم کے مزاج پر، اس کے مستقبل پر، اس لیے ہر آدمی جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، قرآن نے بھی کہا صلح جو خیر ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ مان لیا، اور ابن تبریہ میں بھی یہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ جب لوگوں نے کہا حضرت حسن کو کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تو انہوں نے کہا اخترت العار علی النار، کہ میں نے عار تو لے لی ہے لیکن آگ سے بچ گیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت میں یزید کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے
جو خلافت کا وعدہ لیا، بیعت لی لوگوں سے، اور اس میں سب کچھ انہوں نے کلیئر کر دیا سب لوگوں کے لیے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے، اور بیعت ایسے تو نہیں لی گئی، پوری عالم اسلام نے اس کو تسلیم کیا، خلیفہ تسلیم کیا۔ مسئلہ اچھا برا یہ ہم نہیں، اس میں نہیں پڑھتے ہم، کیونکہ یزید کا معاملہ جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسنین کریمین سے بہت مختلف ہے۔ ہم نہ اس کو کوئی بزرگ مانتے ہیں، نہ اس کو کوئی گالیاں دیتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ بہرحال وہ خلیفہ تھا، سب نے تسلیم کیا۔ 4 آدمیوں نے اس کو نہیں مانا، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ یہ 4 آدمی یہ آدمی ہیں، اور یہ جو ہے وہ بیعت نہیں کرتے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں، وہ نیک بندے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، حبر الامہ ہیں، تو اس لیے ان سے بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یا حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین جو ہیں وہ جو کچھ بھی ہو جائے بہرحال ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے حضور کے ساتھ۔ تو گویا کہ اس چیز کو انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ سیاسی مزاج رکھتے ہیں، اس لیے ان سے تمہیں خطرہ ہوگا۔ تو ان 4 آدمیوں کی نشاندہی کر دی تھی، لیکن ان 4 کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے علم بغاوت بلند کیا؟ کیا انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا؟ کو انہوں نے اعلان جہاد کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے، انہوں نے اس کو اپنی جگہ پر باقی رکھا۔ تو یزید کی خلافت جب وہ منعقد ہو گئی اور سارے لوگوں نے بیعت کر لی، جن میں بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی تھے اور امہات المومنین بھی تھیں، انہوں نے بھی اس کو لان تان نہیں کی، انہوں نے بھی اس سے بغاوت کا اعلان نہیں کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ مجھے کچھ چانس دو، مجھے مہلت دو، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں اور اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو اسی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکل گئے مکے کی طرف، اور بعض کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں کوفے سے ان کو خط آنے شروع ہوئے، اور 1 2 10 20 یعنی مسلسل خط آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ان کو خطوط دکھائے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان لوگوں کا جو کوفی ہیں ان سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا آپ خواہ مخواہ ان کے پیچھے مت جائیے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پلان کیا تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کلیئر بات نہیں ہوئی، کوئی سامنے نہیں بات آئی کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ جو ان کے اس رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں کے لوگ اگر ساتھ دیتے ہیں تو خلافت ہو جائے، لیکن اگر نہیں دیتے تو کم از کم میں ان کو روک سکوں، ہم یہی حسن ظن رکھ سکتے ہیں، اور حالات بھی ایسے ہی تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے آ گئے ہیں تو مکے میں بھی جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو روکا، اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، عالم ہیں، ترجمان ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بھی حضرت حسین کو روکا اور ساتھ نہیں دیا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر بات کو سمجھیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اور سرداد ونداد دست در دست حسین حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، تو یہ ساری غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ بلکہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ جنگ کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک غلط فہمی تھی جو کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔
اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی، اگر یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، تو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے نیت سے گزری، اور ان کے لیے سب سے محبوب کام یہ تھا کہ وہ رب کی راہ میں قربان ہو جائیں اور جنت کی بلند منزل حاصل کریں۔ وہ واقعہ احد کا تو سب کو معلوم ہے کہ 4 کھجوریں تھیں ان صحابی کے پاس، ادھر سے آواز آئی کہ جہاد الجہاد الجہاد۔ انہوں نے 1 کھجور منہ میں رکھی، پھر سوچا کہ یہ جو 3 کھجوریں ہیں میرے ہاتھ میں، ان کو کھانے میں تو بڑی دیر لگ جائے گی، بڑا وقت چاہیے، اتنا وقت میرے پاس کہاں ہوگا۔ انہوں نے وہ پھینک لی اور کہا کہ یہ تو انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی، میں اس میں تو نہیں جینا چاہتا۔ وہ کھجوریں پھینک کر احد کی طرف بھاگے اور شہید ہو گئے، اور اسی وقت رب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کو تو احد کی طرف سے خوشبو آتی تھی، انہیں تو جہاد سے بڑھ کر کسی چیز سے پیار نہیں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، بڑھاپے میں، اب جب وہ جنگ قسطنطنیہ، وہ غزوہ قسطنطنیہ ہوا ہے تو اس میں وہ شریک ہونے کے لیے چل پڑے، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، ساری زندگی آپ نے نیکیاں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آخری نیکی بھی جہاد ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت میرے لیے ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے، اور پھر وہ گئے ہیں، اور وہاں پہنچ کر دشمن کی سرحد میں پہنچ کر ان کا وقت آخر آ گیا، تو اسلامی فوج نے خاقان کو لیٹر لکھا کہ ہمارا ایک بزرگ ہے، صحابی ہے، میزبان نبی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی میت ہے، اس کا وجود ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کفر کے علاقے میں جائے، وہاں دخل ہو۔ تو انہوں نے وہ اجازت چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تدفین جو ہے وہ یہ آپ کے علاقے میں کر لیں۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آج بھی اس حقیقت کی گواہی کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ اور بہت سارے لوگ تھے، اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، 93 برس عمر تھی، لیکن جب جہاد کی طرف ان کو بلایا گیا تو بھاگے چلے گئے۔ تو ایسے لوگ جو جیتے ہی جنگوں میں مصیبت کے لیے تھے، جنگوں کی مصیبت کے لیے جیتے تھے، اور ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا اکرام یہی تھا کہ وہ رب کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے۔ تو ایسے لوگ، اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی، میرا تخاطب اہل سنت سے ہے کہ جو اسلام کو زندہ کرتے ہیں کربلا کے بعد، حالانکہ کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت بڑا کھیت تھا اسلام کا، اور بہت بڑی ایک بلڈنگ تھی جس کو نقصان پہنچا۔ تو یہ کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی۔ اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو اصحاب رسول وہ ضرور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا زاد تھے، جو بھائی تھے، جو کزن تھے، جو رشتہ دار تھے، ابن عباس وغیرہ، وہ بھی ساتھ چلتے۔ لیکن انہوں نے تو پورا کوشش کی ہے کہ ان کو روکا جائے اس سے۔ وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ حق و باطل کی یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک کوفے والوں کی طرف سے جو ایک دھوکہ دیا گیا، یہ اس کا شاخسانہ تھی۔ اور پھر اگر حق و باطل کی ہی جنگ ہوتی تو جب مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے تو کون تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ کیا اہل مکہ تھے؟ کیا اہل مدینہ تھے؟ فیو پیپل تھے، اور پھر ان کے ساتھ بال بچے تھے، عورتیں تھیں۔ اگر یہ جنگ کے لیے نکلتے تو یہ اس طرح اجتماع تو نہ ہوتا نا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بال بچوں کو بھی ساتھ لے جائے کہ وہ بھی جا کر کیا کریں گے؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ واقعہ اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور راستے میں فرزدق جو شاعر اہل بیت شمار ہوتا ہے، اس نے بھی کہا، جب اسے پوچھا گیا کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا جی ان کے دل تو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو، لیکن ان کی تلواریں حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ بغاوت نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اس نے بھی یہی میسج دیا کہ آپ نہ جائیے گا ورنہ کو خیر کی خبر نظر نہیں آتی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گیا اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو، اپنے کزن کو، چچا زاد کو بھیج دیا کہ وہ جا کر میری طرف سے دیکھیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا لوگ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ آئیے فصل تیار ہے آپ کاٹ لیجئے، ہم آپ کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، کیا واقعی وہ اپنے قول میں سچے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ ہوا ساری تاریخ جانتی ہے کہ کیا ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ جب یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملی، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، ہمارے اوپر کوفے والوں کی بے وفائی، ان کی بے لحاظی، ان کی غداری واضح ہو چکی ہے، اب ہمیں مزید آگے سفر نہیں جاری رکھنے چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب دیکھیے، پہلے سارے آپ کو روکتے رہے، آپ نہیں رکے، اب ہمارا بھائی یا ہمارا باپ قتل ہو گیا ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں، یہ تو ہماری حمیت اور غیرت کے خلاف ہے، کیونکہ عربوں کے اندر اس طرح کی جو غیرت و حمیت تھی وہ ایک معروف بات تھی، وہ کسی بھی مرحلے میں آ کر شکست تسلیم کرنا وہ اپنی اہانت سمجھتے تھے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی مکے والوں میں سے تھا اور اس کا گھوڑا بہت تیز رفتار تھا، پورے عرب میں اس کی شہرت تھی، اس کو کوئی چور لے گیا۔ اب صبح وہ اٹھا تو اسے پتہ چلا کہ میرا گھوڑا چوری ہو گیا، تو وہاں کسی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، صحرا ہے، وہاں کون سی آبادی ہے کہ جہاں چھپ جائے گا۔ تو وہ گھوڑا لے کر اپنا اس کے پاس، اس کے پیچھے چلا، کافی دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑا بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو اس کو بڑی غیرت آئی کہ میرا اتنا تیز رفتار گھوڑا اور یہ چل نہیں رہا، یہ تو توہین ہے اس گھوڑے کی اور میری۔ تو وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اونچی آواز سے کہا، او جانے والے، اگر اس گھوڑے کو رفتار دینا چاہتے ہو تو اس کا جو کوڈ ورڈ ہے، جو اس کا پاس ورڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا دایاں کان جو ہے اس کو مروڑو۔ اب اس نے جب گھوڑے کا کان، وہ دایاں کان مروڑا تو وہ ایس ہوا ہو گیا، بھاگ گیا، اب یہ بھی اس کو نہیں پکڑ سکا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جب تم اس کے قریب پہنچ گئے تھے تو اس کو پکڑ لیتے، گھوڑا بھی اس سے واپس لے لیتے۔ تو کہنے لگا نہیں، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا گھوڑا جو عرب کے اندر اتنا مشہور تھا وہ اتنا سہجے سہجے جا رہا ہو، سہما سہما جا رہا ہو، میرا دل میں برداشت نہیں کر سکا۔ یہ تھی وہ قوم، عربوں کی یہ قوم تھی کہ جو اس طرح غیرت کھاتی تھی، جائز نہیں یا ناجائز، بہرحال حمیت الجاہلیہ کا قرآن میں بھی ذکر آیا۔ تو اس طرح یہ وہ مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے یا اس کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا بھائی مارا گیا ہے، ہم اس کے قتل کا، اس کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلنے والے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ ساتھ جائیں یا نہ جائیں۔ حضرت حسین نے شرافت کی وجہ سے کہا کہ تم نے میرا ساتھ دیا، میں تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، چلو چلتے۔ یہاں ٹھہر کر پھر اس پوائنٹ پر غور کیجئے کہ اگر یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اگر یہ اتنا بڑا معرکہ تھا کہ جس کے اوپر زندگی اور موت کا انحصار تھا،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی اپنے آپ کو وِدڈرا کرنے کے لیے پیشکش کی یا نہیں کی، اور اگر کی تو کیوں کی؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ وہ چیزیں نہیں تھی جو آج کل یا بعد میں آنے والے ذاکروں کے ذہن میں ہیں، اس وقت وہ چیزیں نہیں تھیں ان کے ذہن میں۔ اور اس کے بعد پھر اب ہم آگے چلتے ہیں، جب آپ کربلا کی زمین کے قریب پہنچے تو وہاں پر عمر بن سعد یہ کمانڈر تھا، اور اس وقت رومیوں کے ساتھ جنگ میں تھا، ترکی کے قریب کسی محاذ پر تھا۔ اس کو دربار خلافت سے آرڈر ملا کہ تم واپس آؤ، اور یہ واقعہ ہے کہ حسین وہاں سے چل پڑے ہیں مدینے سے، تو ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں، اور تمہارے پاس بڑی سیاست ہے، بڑی عقل ہے، بڑی تدبیریں ہیں تمہاری، اور تم ان کو واپس رکھو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے پہلے انکار کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ نواسہ رسول ہے، ان کے ساتھ میں کہاں اور وہ کہاں۔ تو یہ بہت دلیر تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، اور بڑا ایک یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل عطا کی ہوئی تھی، یہ کمانڈر، وہ اس کو گورنر کا معاون یا کمانڈر ان چیف بنا کر بھجوا دیا گیا۔ اب اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوشش کی ہے کہ ان کا جی جب تک خلافت کی طرف سے آپ کو اس میں کوفے میں داخل ہونے کا اذن نہ ملے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر حضرت حسین بنفس نفیس کوفہ میں تشریف لے آئیں گے تو چاہو نہ چاہتے ہوئے بھی اہل کوفہ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور پھر جب ان کے خطوط ان کو دکھائیں گے، کیونکہ اس ساری موومنٹ سے دربار خلافت آگاہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو اگر وہ حضرت حسین بنفس نفیس تشریف لے آئیں گے تو طوعاً او کرہا یہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، تو مشتعل ہو جائیں گے، اس طرح فساد فتنہ جو ہے وہ زیادہ پھیل جائے گا۔ تو بہرحال عمر بن سعد نے کیا کیا، بڑے احترام کے ساتھ بات چیت کی، اور پوائنٹ سکھائے، اس کو سمجھائے، بنائے، ترتیب دیے، سارا کچھ کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو پیشکش کی تھی 3 پوائنٹ، 3 نکات، ان کے آفر کے 3 حصے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے واپس جانے دو۔ نمبر 2، اگر تم نے بیعت لینی ہے یزید کے لیے، اس کو خلیفہ ماننے کے لیے، تو میں براہ راست یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، مجھے جانے دو۔ یہ بھی بالکل اتفاقی بات ہے، کسی نے اس سے اختلاف، میں وہی پوائنٹ بیان کر رہا ہوں جس سے اہل سنت اور تشیع والے جو ہیں ان کے اندر اتفاق ہے تقریباً۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے تم نہ واپس جانے دیتے ہو، کہ اگر میں واپس گیا تو تمہیں خطرہ یہ ہوگا کہ وہاں اپنی فوج تیار کر لو گے، مکے والوں کو بتا کر، مدینے والوں سے بندے اکٹھے کر لو گے، آخر تمہاری بڑی شان ہے، مدینے کے اندر بڑی ویلیو ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول ہے، اہل بیت ہے، ہر آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ بغاوت مزید پھیل جائے۔ اس لیے وہ حکومت اپنا سوچتی ہے، اس نے اپنے تحفظ کرنا ہوتا ہے، اس نے حکومت چلانی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی بھی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور دوسرا جو تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ مجھے یزید کے ساتھ بات کرنے دو، میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور وہ جیسے کہے گا میں کر لوں گا، اور بعض میں صاف الفاظ بھی ہیں کہ انا ابایع علی ید یزید، کہ میں یزید کی بیعت وہاں کر لوں گا، اور اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو تم ایسے کرو، مجھے کسی اسلامی سرحد، اس زمانے میں رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، یا جہاں آج کل استنبول ہے، قاہرہ میں، انقرہ میں، استنبول وغیرہ، اس علاقے میں جنگ تھی، حضرت حسین نے کہا مجھے وہاں جانے دو۔ اب جو صحیح روایت ہے وہ یہ کہ جب یہ 3 پوائنٹ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کے پاس پہنچے، عمر بن سعد نے، کمانڈر نے گورنر کو پہنچا دیے، تو ابتدائی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنر خوش ہوا کہ چلو یہ جو
بلا تھی، ہمارے سر پر ایک بڑی مصیبت تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عقیدت و احترام ہے امت کو، اس کی وجہ سے جو فتنہ پھیلنے کا خطرہ تھا، جو فساد کا اندیشہ تھا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ پوائنٹ ہیں اور ہم ان پر غور کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تقدیر بہرحال بڑی غالب اور بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ ابن زیاد کا بھی پروگرام یہی تھا کہ ان تینوں پوائنٹ کو مان لیا جائے، ان میں سے کسی ایک پر ہم ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی تھا وہاں پر جو بڑا اپنے آپ کو بڑا مقتدر سمجھتا تھا، اور تھا بھی، اس کے دربار میں اس کی بڑی ویلیو تھی، اور نام بھی عجیب سا، شمر یا شمر ذیل جوشن اس کا نام تھا، پتہ نہیں کوئی ایرانی تھا کون تھا۔ تو وہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہاری توہین ہو جائے گی اگر حسین کو بھجوا دیا جائے یزید کے پاس، اور یزید کے ہاتھ میں وہ خود ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو، اگر ہم اس شرط کو مان لیتے ہیں تو یہ تو تمہاری بے عزتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ابن زیاد تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی، تو اب لوگ بھی تمہاری بیعت کو توڑ دیں گے اور ایک بغاوت پھیل جائے گی، ایک اچھا تاثر حکمران کے بارے میں لوگوں کے دل میں نہیں پیدا ہو، تو لہٰذا اس شرط کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو پھر اس نے عمر بن سعد کو معزول کر دیا، اور اسی شمر کو کہتے ہیں کہ یہ وہ جو عبداللہ بن سبا تھا نا، یہودی، جو اسلام کا لبادہ لوڑ کر امت کے اندر داخل ہوا، اور اس نے اسلام کے پورے مزاج کو بدلنے کی ایسی ہی کوشش کی جیسی کہ سینٹ پول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اسلام کی بجائے اس نے اس کو کرسچینٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک آدمی تھا، اور اس قدر وہ لفاظ، اتنا ہیوی برین والا آدمی تھا کہ اس نے پورے اسلام کی وہ شکل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اس کو چینج کر دیا، اس کا بنیادی عقیدہ بدل دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا، اور بنی آدم کے ان کے گناہوں کا کفارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی میں اس نے تلاش کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو عیسائیت جو آج یہ جو شکل موجود ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی آدمی کی ہے، ایک آدمی کی، سینٹ پال کی۔ تو اس لحاظ سے یہی اسلام کو بھی چینج کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ یہودی بدبخت ہے، پوری دنیا، ان کا جو پورا کریکٹر ہے، پوری ان کی جو ہسٹری ہے، وہ اسلام دشمن ہسٹری ہے۔ اب بھی دنیا کے اندر جتنے فلسفے پیدا ہوتے ہیں، جتنے تخلیق کیے جاتے ہیں کہ انسان بندر تھا، بندر کی اولاد تھا، آدم کی اولاد نہیں تھا، یہ بندر کی اولاد تھا۔ اسی طرح مسولینی کا اور جو روس کے جتنے بھی وہ ماؤ وغیرہ، لینن تھے، ان کی جو جتنے بھی فلسفے تھے، سب اس کی بنیاد یہودیوں نے ڈالی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہ کرنا، الحاد کی جو فضا پیدا کی دنیا کے اندر، یہ بیماری جو انہوں نے وائرس پھیلایا، یہودیوں نے پھیلایا۔ تو ہر فتنے کے بیہائنڈ میں یہودی جو ہے ان کا ہاتھ کارگر ہوتا ہے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت اور غضب کا نشانہ بنایا اور اس کا حقدار قرارا۔ غضب علیہم ولعنہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان پر لعنت کی، اور وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان کو قردہ اور خنازیر، بندر اور سور بنا دیا۔ یہ وہی ملعون قوم ہے آج بھی۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا اسرائیل بن گیا اور فلسطین کے دل کے اندر وہ جم کے بیٹھا ہوا ہے، مسلمان اتنی سلطنتیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ کچھ اللہ کی طرف سے مہلت ہے اور کچھ اس کے سرپرستوں کی طرف سے مہلت ہے اس کو۔ تو یہ ہے فیو پیپل، لیکن ان کی جو خباثت ہے، ان کی جو تدابر ہے اور تدامر ہے، وہ بڑا خوفناک اور بڑا خطرناک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا یہودیوں نے کیا،
اور اسلام کے اندر یہ جو تصور خلافت اہل بیت کا شوشہ چھوڑا، یہ جو تشیع پیدا کیا، جو تفرقہ پیدا کیا، جو ایک رافضی شیعہ کا ایک فرقہ پیدا کیا، یہ سبائی عبداللہ بن سبا یہودی نے پیدا کیا۔ اور اس کی تکنیک ابن حجر نے بڑے عجیب، ابن کثیر نے لکھی جو البدایہ والنہایہ میں، انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کرتا تھا کہ بندے بھیجتا تھا، مثلا دمشق بندہ بھیجا تو اس کے گورنر، دمشق کے گورنر کے خلاف نہیں وہ سازش کرتے، بلکہ جو ادھر ہوتے نا شام کا گورنر، اس کے خلاف بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور جیسے وہ برا ہے اسی طرح خلیفہ جو ہے وہ برا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں وہ اس طرح کی بےہودیاں پھیلاتا تھا۔ تو جو مقامی گورنر ہوتا تھا اس کے خلاف نہیں، اس کے خلاف دوسرے شہر کے اندر جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کے خلاف ہوا کرتے تھے، اور اس کی وساطت سے وہ خلیفہ رسول پر وار کرتے تھے کہ بھئی اسی نے اس کو اپائنٹمنٹ کیا ہے، لہذا یہ سارا فتنہ فساد جو ہے انہی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس عبداللہ بن سبا یہودی نے اس امت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر یہ مسئلہ خلافت کا شروع کر دیا اور اس طرح کی باتیں ڈال دی ہیں، اور عصبیت جو جاہلیت کی عصبیت تھی جو اسلام نے مٹا ڈالی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے جو یہ عصبیت جاہلیت تھی جو اپنی موت مر چکی تھی، اس بدبخت نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احسانات میں سے اس بات کا ذکر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کی وجہ سے، اس کی برکت سے تمہارے اندر پیار اور محبت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، میں نے سجن بنا دیا۔ تم دوسرے کی جان لینا چاہتے تھے، اب جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ کار تھا وہ ظاہر ہے ساری دنیا کو جانتی تھی، کس طرح مواخات کا ہے۔ پوری اسلام کی نہیں، پوری دنیا کی ہسٹری میں اس طرح کبھی نہیں ہوا جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکے سے آنے والے اپنے مہاجر بھائیوں کو اس ملک میں بسانے کے لیے کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نعمت تھی، لیکن اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہی عصبیت جاہلیت کہ یہ بنو امیہ ہیں اور یہ بنو ہاشم ہیں، یہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، قریش وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس نے اس جاہلیت کو ابھارا، اور اس کا انجام پھر جانتے ہیں کیا، وہ اس کو آگ میں جلا دیا گیا تھا، کیونکہ یہی اس کا انجام تھا۔ تو اس آدمی نے ہر جگہ پر ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے، ان ایجنٹوں میں سے ایک یہ بھی تھا شمر یا شمر جو بھی اس کا نام تھا۔ تو اس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی پوائنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، تم ان کو مجبور کرو کہ جنگ، اگر وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانتے تو جنگ کے ساتھ منواؤ۔ اور اس سے بھی آگے بعض شیعہ علماء جو ہیں، جن کا بڑا نالج ہے تاریخ پر، ہسٹری پر جن کی بڑی نظر ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وقت کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا۔ واللہ عالم یہ بات کہاں تک سچ ہے، لیکن یہ شیعہ علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت اسلامی ایک ماحول تھا
کہ اسلام کا خلیفہ جس کو منتخب کر لیا جائے اس کے خلاف بغاوت کو کچلا جائے۔ اور اگر کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہوگا، جیسا کہ قاضی ابن العربی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قتل الحسین بسیف جدی، واللہ عالم، ہم اتنی گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ شمر کا ایک پلان تھا، اور شاید قتل کرنے کا اس کا بھی کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ ابن زیاد، لگتا نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹلی، ورنہ وہ جبر کے ساتھ حضرت حسین کو چاہتے تھے کہ ان کو قائل کر لیا جائے اور وہ سائن کر دیں اور معاملہ ختم ہو جائے، یزید کی یا بیعت کر لیں اور بیعت کریں ابن زیاد کے ہاتھ میں۔ یہ اس پوائنٹ پر اختلاف ہوا اور اس پر اس کی بدبختی بڑھتی گئی اور اس نے مجبور کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے اور اگلے دن لڑائی ہوئی ہے۔ اب دیکھو اس میں یہاں کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ وہ پانی بند کیا، کھانا پینا بند کیا، یہ کوئی ایک ناممکن سی، ایک بڑی عجیب سی بات کیسے بند کر دی۔ اور وہاں سے تو دریائے فرات بھی، کربلا کے پاس سے تو دریائے فرات بھی گزرتا ہے، نہر ہے، تو وہاں پر یہ صحرا کہاں سے آ گیا اتنا کہ بھوک پیاس رہی 3 دن، یہ سب سٹوریاں ہیں اور سب جھوٹے اسطورہ اور سٹوریوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال اگلے دن وہ واقعہ ہوا، اور ایک دن 9 محرم، اس دن جمعرات کا دن تھا، شام کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اب معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے گا، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے نظر نہیں آتا کہ یہاں میں بچ جاؤں یا آپ لوگ بچ جائیں، لیکن جب یہ بات انہوں نے سنی اہل خانہ نے، تو ظاہر ہے کہ عورتیں تو فوری طور پر ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ تو رونا شروع کر دیتی ہیں۔ تو حضرت حسین نے ان کو روکا کہ تم اونچی آواز میں نہیں رونا، تم ماتم نہیں کرو گی، یہ وصیت اور یہ عہد حضرت حسین نے اپنے خاندان والوں سے لیا اس رات۔ اور اگلے دن تقریباً کوئی دوپہر کا ٹائم تھا، جب یہ وہ جتنے آپ کے ساتھ آدمی تھے، 23 آدمی کہتے ہیں، اور ٹوٹل ملا کر عورتوں بچوں سمیت 72 آدمی تھے، واللہ عالم، تو وہ بندے بھی سارے جو جنگ کے قابل تھے وہ ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے چونکہ حضرت حسین کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اب حضرت حسین اکیلے رہ گئے رضی اللہ تعالی عنہ ورضا، تو اب انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ یہاں جو پوائنٹ ہے سوچنے والا، یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، یہ شجاعت، یہ دلیری اور جان کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے بات۔ اس بات پر اور پھر جو دشمنوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس پر جو تکلیف ہوتی ہے آدمی کے دل کو، اور آدمی روئے بغیر آگے نہیں جا سکتا، کہ کائنات کا سب سے محبوب انسان تھا اور شہزادہ رسول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ تھا، ان کا پھول تھا، دل کا پھول تھا، ریحانہ طایہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور وہ کس مظلومیت کی حالت میں یہاں پر اکیلے شہید کر دیے گئے، اکیلے رہ گئے، آخر میں سب سے ان کو شہید کیا گیا۔ اب یہ اس میں جس کا حصہ ہے وہ اللہ کو جان دے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا، نہ میں کوئی تجزیہ اس کا کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین، وہی یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ اسی کی شان ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب جو جوان باقی بچا، ایک نوجوان تھا، آپ کا بیٹا تھا زین العابدین، یہ اس وجہ سے بچا کہ یہ بیمار تھا، بچہ بیمار تھا، بچہ تھا، اس کو قتل نہیں کیا گیا، عورتوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو ہے نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا، یہ بھی افسانے ہیں۔ اگر کوئی بائی چانس کوئی بچہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا،
تو بائی چانس ہوا ہوگا، جان بوجھ کر نہیں، یہ سب انہوں نے سٹوریوں میں رنگ بھرنے کے لیے باتیں کی ہیں۔ جو قتل ہوئے ہیں وہ مرد تھے جو لڑ سکتے تھے، جو جنگ کر سکتے تھے، وہ انہیں کے ساتھ مقابلہ وہ مارے گئے۔ ہاں اگر کوئی ایکسیڈنٹلی طور پر وہ دوسرے بچہ بھی اگر کوئی اس میں شہید ہو گیا، جیسا کہ علی اصغر یا علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے، تو دراصل مفسرین مورخین کہتے ہیں کہ وہ علی اکبر نہیں تھے، نہ علی اصغر تھے، وہ ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ لیکن چونکہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام تو اس شیعہ امت کے لیے ایک مصیبت ہے، اس لیے وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے نام کو چینج کر دیا، علی اصغر علی اکبر کر دیا۔ یہ ایک تشیع کا ایک ذہن ہے، ورنہ اس نام کا کوئی آدمی نہیں تھا، علی اصغر علی اکبر کوئی نام نہیں، اور کوئی نہیں اس کو ثابت کر سکا۔ بہرحال یہاں ایک تھوڑا سا روکیے، کسی کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو بری و ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہی مالک یوم الدین ہے، وہی اختلافات کے فیصلے کرے گا۔ لیکن زین العابدین کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ بیمار تھا، کیونکہ اصول تھے فوج کے، ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہے اسلامی فوج کے خاص طور پر، کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی درخت کاٹے جائیں، نہ ہی عورتوں کو مارا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک متفق علیہ ہیں، تو لحاظ کیا گیا اس زین العابدین کا، بیمار ہے یا بچہ ہے، نہیں مارا۔ تو اب دیکھیں نا کچھ نہ کچھ حرکتیں ہو رہی تھی نا، کچھ اس کے بیہائنڈ میں کچھ ان کے کچھ پلان تھا، کچھ ذہن تھا نا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رویہ ہے وہ ایک خلیفہ وقت کے خلاف ہے، لہذا ان کا قتل جو ہے یا ان کا خون معاف ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اصل میں کچھ احادیث کی موجودگی میں تھا، اور اب کہاں تک صداقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا ان سب کو، تو وہاں پر حضرت زین العابدین نے خوب سنائی۔ ظاہر ہے کہ جس کا باپ مارا جائے، جس کا خاندان تباہ کر دیا جائے، اور دیار غیر میں جن کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے، وہ تو آگ تو بھڑکتی ہے۔ تو زین العابدین نے باتیں کی اونچی آواز میں، تو اب ابن زیاد کا خیال ہوا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ تو فتنہ پھیلائے گا۔ تو حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، انہوں نے ڈانٹا، ابن زیاد کو ڈانٹا کہ تم نے جو کچھ کرنا تھا ابھی تمہارا جی نہیں بھرا، اب ظالموں کو اور بھی کوئی چیز باقی ہے، اس بچے کو بھی مارنا چاہتے ہو۔ تو اس کی ڈانٹ سے ابن زیاد چپ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ قافلہ بھیجا ہے دربار یزید میں۔ دربار یزید میں جب یہ خبر پہنچتی ہے تو شیعہ مورخین وہ کہتے ہیں، ان کا یہ اقوال، ان کا یہ قول ہے یا ان کی تاریخ ہے یا ان کی رپورٹنگ ہے کہ اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق میں پہنچا ہے دربار خلافت میں، تو یزید نے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ آج رو، ماتم کرو، تمہارا حق ہے رونے کا۔ اب وہ پوری عبارت تو کوئی نہیں ذکر کسی نے کی، اور نہ ہی کوئی ظاہر ہے کہ ہمارے تک پہنچی ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا اور میری اجازت کے بغیر کر دیا گیا، اور اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا صدمہ اور اتنا بڑا حادثہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کا دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے ان چیزوں کو سن کر۔ تو اس نے ان کو ماتم کرنے کا حکم دیا بقول ان کے، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں اس بات کو مانتے، کیونکہ ماتم کا حکم کوئی مومن نہیں دے سکتا،
لیکن اس پر الزام یہ لگایا گیا یا اس کے وہ کردار پیش کیا گیا کہ اس نے اب سب سے پہلے تو حضرت حسین پر ماتم کس نے کیا جس کو یہ اسلام کا دشمن کہتے ہیں اور اسی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ہم اہل سنت اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ایون یزید نے بھی ماتم کا حکم نہیں دیا، لیکن شیعہ کی روایات کے مطابق یہ جو ماتم ہوا ہے تو اس کا پہلا مجد کون ہے؟ وہ یزید ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ یزید کے گھر میں حضرت حسین کی رشتہ داریاں تھیں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا نا، اب اس کے اوپر وہ کیا کر سکتے؟ اس نے ان سے کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو میرے پاس تو میں عزت کے ساتھ آپ کو رکھوں گا اور آپ کی خاطرداری کروں گا، جو کچھ میں کر سکتا ہوں. واللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے حکم سے نہیں ہوا. اور اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے، یعنی ابن زیاد، ابن سمیہ اس کو کہتے تھے، کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ کسی پر لعنت کرنا چاہتے نا، ملامت کرنا چاہتے، طعن کرنا چاہتے، تو باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کا نام لیتے تھے. باپ کے نام سے شجاعت اور بہادری کا سیمپل پیش کرتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر کیا فرمایا؟ انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو باپ کا نام جو تھا وہ بہادری کے لیے لیا جاتا اور ماں کا نام لیتے تھے تاکہ وہ اس کو عار دلائی جائے. اور اب تو انگریزوں کا تو سسٹم ہی اس پر ہے کہ وہ ماں ہی کا نام چلتا ہے، باپ کا چلتا ہی نہیں ہے. باپ کے بارے میں پوچھنا، کویسچن کرنا جو ہے وہ بہت غیر مہذب، ان کلچرڈ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے. کہتے لندن کے سکول میں کوئی سفارشی بچی جو تھی اس کو لایا گیا تو اس نے باہر سے آنے والے نے اور خاتون نے اس سے کچھ کویسچن کرنا چاہے تو اس سے پوچھا کہ بھئی، اس کو کہا گیا کہ بھئی آسان سا سوال اس سے پوچھنا. تو اس بیچاری نے اس سے پوچھ لیا کہ واٹ از یور فادرز نیم. تو وہ جو ہیڈ مسٹرس تھی وہ بڑی اپسیٹ ہوئی کہ بھئی میں نے تو تمہیں یہ ہدایت کی تھی کہ سب سے آسان کویسچن پوچھنا اور تم نے سب سے مشکل کویسچن پوچھ لیا. اور ہمارے ہاں بھی ایک حدیث کے طور پر ایک جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے. جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کی بہادری کا ذکر کرتے تو باپ کا ذکر کرتے. انا ابن عبد المطلب. اور جب کسی کو عار دلاتے کہ یہ تم نے عورتوں والا کام کیا، عورت کا بیٹا ہے، ابن سمیہ پر لعنت ہو کہ اس نے مجھ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر دیا کہ جس کی میں توقع نہیں کرتا تھا، اور وہ اس سے بھی کم کرتا تو تب بھی میں راضی ہو جاتا اس پر. اب دیکھیں یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید بری و ذمہ ہے. میں بار بار یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرنے والا ہے. کس کا اس میں حصہ ہے، کون بری ہے اور کون اس کے اندر شریک ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے جذبات کا اظہار یہ کیا کہ اس ابن سمیہ پر لعنت ہو، اس نے ایسا کام کیا، اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے. تو بہرحال اب جو چیز ہے کہ اس سے جو ہم نتیجہ نکالنا ہے، اور وہ کئی دفعہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی. جس طرح کہ ہمارے ہاں تشیع میں اور ایون سنیوں نے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیلا رکھی ہیں بہت زیادہ، اور حقہ کے بنائے لا الہ حضرت حسین. اور اس میں کچھ ہمارے بڑے اچھے قابل احترام سکالر بھی ہیں کہ ان سے بھی اختلاف ہے. یہ اصلاحی اور اصلاحی نقطہ نظر سے ہم اختلاف کرتے ہیں. جیسے مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ تشیع اور
رفض کی باتوں کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا اور بہت نقصان پہنچا ان کی اس تحریک سے بھی، اور وہ انہوں نے اپنے پاس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یا ان کے اس جہاد یا اس غزوے کی جو بنیاد ہے وہ انہوں نے خود کھود نکالی کہ حضرت حسین نے دیکھا کہ یہ نظام جو ہے سسٹم بدل رہا ہے، خلافت ملوکیت میں بدل رہی ہے، اس لیے وہ مرنے مارنے پر تل آئے۔ حالانکہ ان سے بڑے عالم امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے تھے واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، نہ انہوں نے کبھی یہ آواز اٹھائی کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ ملوکیت ہے۔ یہ بھی حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حضرت حسین کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ حضرت حسین نے یہ وہ کہہ بھی کیسے سکتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں ایسی بات ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا ان کے شہادت کے وقت، ان کو جب وہ جان بر ہونے کے آثار نہیں تھے، کہ حسن کو خلیفہ بنا لیا جائے، فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، یہ امت کا کام ہے، جس کو چاہے شورا وہ بنا لے۔ تو اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو علی بھی اس کو ناجائز کہتے، اور وہ بھی حسن کی خلافت کے بارے میں کہتے کہ نہیں چونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تصور ہی غلط ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اہل ہے تو ہو جائے، اگر امت اس کو قبول کرتی ہے، شورا والے قبول کرتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ ایک انہوں نے مولانا مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت کا نام لیا اور اس پر جو اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اور نہ ہی اس پر اعتراض کیا، کیونکہ اس سے تو شیعہ کی ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ان کی تو سارے مذہب کی بنیادی باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا، 12 تک یہ بات پہنچتی ہے۔ وہ کیسے بیچارے انکار کر سکتے ہیں اس بات سے؟ یہ ملوکیت اور خلافت یہ ساری باتیں ہیں، اور اپنے ذہن سے انتم سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اپنے ذہن سے نکال رکھی ہیں۔ جیسے تصور کر لیا گیا کہ جو حضرت عبد القادر جیلانی ہیں وہ محبوب سبحانی ہیں، وہ اولیاء اللہ کے اندر ان کی وہی شان ہے جو نبیوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی شان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور یہ افسانے ہیں کہ فلاں آدمی تھا، وہ دریا پہ چلتا تھا اور ہواؤں میں اڑتا تھا اور ایسے کرتا تھا اور یہ کرتا تھا، یہ ولایت، اور ہم اس پر بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ سب وہ نام اب لوگوں نے نام رکھے ہوں، کسی کا گنج بخش، کسی کا داتا صاحب، کسی کا مشکل کشا، کسی کا غوث اعظم۔ تو یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ جھوٹے نام ہیں کہ سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم نے یہ خود نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے ساتھ جو ایک لڑائی یا چپ کلش، اور پھر اس کے بعد یزید کو جو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے تبرے بھیجنے، یہ اور اس طرح یہ ماتم، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں شیعہ، اگر ان کے مذہب میں سے یہ چیزیں نکال دی جائیں، واقعہ کربلا نکال دیا جائے، تو کیا بچے گا ان کے پاس؟ نہ ان کو نماز سے کوئی غرض، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ایک سب ضمناً چیزیں ہیں، اصل چیز ہی واقعہ کربلا، اور واقعہ کربلا نکال دیا جائے تو ٹائیں فش، کچھ بھی نہیں رہ جاتا باقی ان کے ذاکروں کے پاس۔ اس لیے پھر وہ بیچارے رلاتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، غم حسین کی یاد مناتے ہیں۔ اس طرح غم سب کو ہے، غم کی یاد بھی آپ منائیں، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ ہوا
اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، پچھلے لوگوں کے واقعات ذکر فرمائے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آگ میں ابراہیم کے داخل ہونے سے پہلے پہنچ گیا، قلنا یا نار کونی بردم، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ کریں حضرت حسین کے واقعات کو بیان کرے جیسے اہل سنت کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کے اندر ہیں، جائز ہے، غم بھی ہے، رونا بھی جائز ہے، لیکن جو چیزیں جائز نہیں وہ ماتم ہے۔ شیعہ مذہب کے اندر 4 تے ہے، 4 تے تا، ماتم، تعزیہ، تبرہ اور تقیہ، اور یہ چاروں ہی اسلام کے خلاف ہے۔ تعزیہ یہ ایک شرک کا ایک دروازہ ہوتا ہے، قبر کی نقل بنائی جاتی ہے، پھر اس کو جھنڈیوں سے پھر اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس پر پھول ڈالے جاتے ہیں، یہ وہ، اور لوگوں کو ان گھوڑے کے اندر سے نیچے سے گزارا جاتا ہے بچوں کی شفا کے لیے، اور ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ سب شرک چیزیں، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کو معاف نہیں کرنا، اس نے صاف کلیئر کر دیا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل ہونا حرام قرار دے دیا۔ تو اسلام کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں، تعزیہ صرف شرک ہی شرک ہے۔ اور دوسری چیز ہے ماتم۔ یہ ماتم کیا ہے؟ اسلام نے تو ماتم کو منع کیا۔ حضرت ام عطیہ سے بخاری کی روایت ہے، ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف، کہ معروف میں وہ آپ کی نافرمانی اے نبی نہیں کریں گی۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مرنے والوں پر ماتم نہیں کریں گے، کیونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا، انہوں نے ایک خاندان، جس طرح ہمارے بھی انڈیا پاکستان میں بھی کچھ خاندان ہوتے ہیں جو مرنے والوں کے لیے جاتے ہیں اور ان پر ماتم کرتے ہیں اور سارا حسب و نسب بیان کرتے ہیں، اسی طرح عربوں کے اندر بھی تھا کہ کسی کے اس کے فضائل بیان کرنا، اس کی خوبیاں، اس کے کارنامے بیان کر کے لوگوں کو رلایا جاتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی نوحہ نہیں کرو گے، ماتم نہیں کرو گے۔ تو ایک عورت نے ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگی میں تو بیعت نہیں کرتی، مجھے اجازت دیجئے کچھ دیر کے لیے، پھر میں آتی ہوں واپس۔ وہ گئی، اور جن گھروں میں وہ گئی ہے ان سے کہنے لگی کہ بھئی دیکھو میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام قبول کرنے لگی ہوں، تم ایسے کرو کہ تمہارے جو فلاں فوت ہوئے تھے نا، تو یا میرے فوت ہوئے تھے تو تم نے سیاپا کیا تھا، اب تم بھی مجھ سے کروا لو، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لینا ہے، تو اس کے بعد یہ ماتم حرام ہو جائے گا، تو پھر نہ مجھ کو تانا دینا کہ بھئی تمہارا جو قرض تھا وہ تم نے دیا نہیں اور ایسے ہی تم نے اسلام قبول کر لیا، تو بعد میں مجھے تانا نہیں دینا۔ وہ کہہ لیں گے انتریاں یہ تیرے مرن ساڑھے سارے زندہ، تو کنا تے ماتم کرنا ہی ہے۔ تو یہ اسلام نے اس بات سے منع کیا کہ ماتم جائز نہیں ہے، کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں خوشی کے موقع پر رقص، خوشی حد سے زیادہ کرنا،
یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور غم کے موقع پر رونے سے زیادہ اور اونچی آواز میں رونا، بین کرنا، نوحہ کرنا، سیاپا کرنا، یہ حرام ہے۔ وہ ہندوستان کا آخری تاجدار، بڑا خوبصورت وہ اس کا شعر ہے، وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ تو ہوئے ان کے ایک ماتم کی تا، ایک تعزیہ کی تا، اور تیسری ہے تبرہ۔ تبرہ کیا ہے؟ کہ گالیاں نکالنا، لان تان کرنا۔ کن لوگوں پر؟ جن کو اللہ نے ساری مخلوق میں نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تو کریم ہیں، مکھن ہیں۔ اچھے لوگوں کو گالیاں دینا یہ اشیعہ کا عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کی بنیاد۔ میں نے ایک اپنے شیعہ سے جو ہمارے گھر میں آتا جاتا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ بھئی دیکھو عجیب بات ہے، تمہارے کیا مذہب ہے؟ سب کا مذہب محبت والا ہے، خاص طور پر اہل الحدیث کا مذہب کتنے محبت والا ہے، نہ کسی امام کے خلاف، نہ کسی پیر بزرگ کے خلاف، نہ کسی اہل بیت کے خلاف، سب کی عقیدت، سب سے محبت، سب سے کے ساتھ یاری دوستی ہے، کسی کو کوئی یعنی محبت کی دعوت ہے۔ اور تمہارے مذہب کی بنیاد ہی تبرہ پر ہے، اظہار برات، اعلان برات، تبرہ۔ حالانکہ تبرہ جو ہے یہ ویسے ایک اچھا لفظ نہیں ہے، تبرہ نکالنا، یہ کسی یعنی معتدل مزاج آدمی کا کام نہیں ہے تبرہ کرنا، گالم گلوچ بکنا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں، انسانیت کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے مذہب سے تبرہ نکال دیے جاتے ہو، تمہارا کون سا مذہب یہ کو قابل قبول ہے کہ جس کو آدمی کو اختیار کر سکے سوائے جھوٹ بولنے کے؟ اور تیسری چیز جو ہے وہ شیعہ مذہب کی بنیاد کی، وہ ہے تقیہ۔ تقیہ کیا ہے؟ پردے میں چھپ جانا۔ مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ تم علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، شیر حیدر کرار کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو، کہ اس کے ہاتھ میں زمین آسمان، ساتوں آسمان، سب فرشتے اس کی تلوار سے ڈرتے تھے، وہ تلوار مارتا تھا تو سارے قلعے کٹ جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہادری، علم، حکمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اس میں شک نہیں ہے، ہمارے بھی وہ قابل احترام ہیں، بلکہ ہمارے ہی قابل احترام ہیں۔ لیکن تم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ اب تمہارا گڈھا پھنس جائے تو علی کو بلاتے ہو، اس کو مشکل کشا کہتے ہو، تو ایک آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ بھئی کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں ان کی طاقت، ان کی مشکل کشائی اور ان کی قدرت کہاں گئی؟ بچے اتنے شہید ہو گئے اپنے خاندان کے، تو ان کو کیوں نہیں بچایا؟ اب اس سے وہ بچ نہیں سکتے سوائے اس سے کہتے جی یہ تقیہ تھا اور یا تقدیر تھی، یعنی اس بہانے سے وہ اس وار سے بچ جاتے ہیں کہ جس سے بچنا ان کے لیے کوئی معقول راستہ ان کے پاس ہے نہیں۔ اب میں اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے پھر اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ میں نے اب تک جو کچھ بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی ریسرچ کرو، اس کی تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم کے ساتھ ٹکر لے لو، مصیبت میں ڈالو کسی کو، کوئی مصیبت اس پر نازل ہو جائے اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ تو مجھے صحیح خبر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ
تم اس کی فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ اسی طرح کے اور احکام ہیں جو سلام کے بارے میں، کہ جب فوجیں مسلمانوں کی گئیں دوسرے علاقوں میں تو اب لوگ جو تھے وہ بچنے کے لیے وہ ان کے پاس آتے، تو وہ حقیقی مومن بھی ہوتے تو وہ سلام کہتے تھے کہ بھئی السلام علیکم، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب سلام کہہ دیا جائے تو مسلمان قتل نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگوں نے بچنے کے لیے بھی یہ بہانہ شروع کر دیا، تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ ان کا اس بہانے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کہ تم تحقیق کر لو بے شک، اور لیکن کسی کو یہ مت کہو کہ تیرا اسلام قبول نہیں ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کو آڑ بنا رہا ہے، جیسا کہ ہوا بالفعل ایسے بھی، اور حضرت خالد نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پر اظہار افسوس فرمایا کیا حالت ہوگی جب وہ اپنا سر لے کر میرے پاس آئے گا یا اللہ کے پاس جائے گا اور پوچھے گا کہ میں کیوں قتل ہو گیا، حالانکہ میں تو مسلمان تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو اوپر سے سلام کہتے ہیں، اوپر سے وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شققت قلبہ، تو نے اس کے سینے کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر اسلام موجود تھا یا نہیں تھا، یہ تم نے اس کو پھاڑ کر دیکھا تھا؟ تو اس کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے اور تمہیں کوئی خبر سنائے فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر تمہیں ملامت کا سامنا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور دوسری جو میں نے روایت ذکر کی کہ حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر روایت کو آگے بیان کر دے، تحقیق کیے بغیر کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، وہ اس کو آگے بیان کرے اور اپنا وہاں پر اپنا روب جمائے۔ تو یہ بھی ایک جہالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو واقعہ کربلا کی جو کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کوفے والوں نے خط لکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ بھئی یہ لوگ واقعی میرا ساتھ دیتے ہیں یا یہ ویسے ہی مجھے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر جب مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا تو اس کا زیادہ پھر ریاکشن ہوا کہ حضرت حسین نے کہا کہ ان لوگوں کی غداری ظاہر ہوگی، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن ان کے بھائیوں یا بیٹوں نے نہیں جانے دیا۔ تو یہ نہ کفر کی جنگ تھی، نہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، نہ حق و باطل کا مارکا تھا، اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، نہ ہی کسی کو اس بات پر اکٹھا کیا۔ وہ ایک تحقیق کرنا چاہتے تھے اور ان کا موقف واضح نہیں ہوا۔ ایک بھی جملہ حضرت حسین سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا یا بغاوت کی یا لوگوں کو آمادہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو وہ مظلومانہ شہید ہوئے کیونکہ ان کو مجبوراً جنگ کرنا پڑی تھی، اور جنگ میں آدمی کی بہادری ان کی ثابت ہوئی کہ انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کو اتنا لون مرچ لگا کر بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے تو ہے جن کا جینا مرنا کھانا پینا اسی سسٹم میں ہے، اسی واقعہ کربلا میں ہے، لیکن جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، وہ حسین کے نانا کے دین کے مطابق اسلام کو مانیں اور اس کو قبول کریں۔ یہ ماتم، یہ تبرہ، یہ تقیہ، یہ تعزیہ، یہ سب غیر اسلامی کام ہے۔ حضور نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس آدمی نے اس طرح کے کام کیے، اپنے گال رخساروں کو پیٹا اور گریبان شق کیا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمدی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی عورت جو سیاپا کرے،
جو ماتم کرے وہ قیامت کے دن غیر فطری حالت میں اٹھائی جائے گی، گندک کا لباس اس کے اوپر ہوگا اور اللہ کی لعنت کی سائے میں وہ زندگی بسر کرے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم کو حق بات بتائے، حق بات سجھائے، سیدھا راستہ بتائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے ان کے ساتھ محبت ہے، رہے گی، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی نسبت سے اور اس بہانے سے حضرات صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی عدالت کو مجروح کرنا، یہ کہا کہ انسانیت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت حسین میں کیا ہاتھ ہے؟ حضرت عمر کا کیا ہاتھ ہے؟ حضرت عثمان کا کیا ہاتھ ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا کیا ہاتھ ہے؟ دوسرے صحابہ جن کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ ارتد الناس، سب کے سب مرتد ہو گئے، ان کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ وہ جی حضرت امیر معاویہ کو اپائنٹمنٹ کیا تھا عمر نے، عمر کو اپائنٹمنٹ کیا تھا ابو بکر نے، نعوذ باللہ من ذالک، لہذا وہ بھی اس کے اندر شریک۔ میں نے کہا ابو بکر کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، تو اس کے بعد باری آ جائے گی اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول پر جو نازل کیا قرآن، جو شریعت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی، اب اللہ تعالیٰ پر بھی وار چلیں گے۔ تو یہ عجیب سا مذہب ہے جس کی کوئی بنیاد انسانیت والی نہیں نظر آتی۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو حق اور سچ پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے، یہ سب کے سب پروپیگنڈے ہیں اور جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ اب اس مذہب کے باطل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج تک مسجد نبوی کا مصلی اور بیت اللہ کا مصلی، اس پر کبھی شیعہ امام کھڑا نہیں ہوا، آج تک۔ 1400 سال کی بات میں کر رہا ہوں، 1400 سال کے پورے اس عرصے میں ایک شیعہ بھی امام نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قریب ہی نہیں پھٹکنے دیتا۔ سب کچھ انہوں نے ایران میں بنا لیا، ان کا مکہ مدینے کے ساتھ کوئی لنک نہیں، وہاں تو فساد فتنہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی حج کرنے کے لیے نہیں آتے، عمرہ کرنے کے لیے، فتنہ فساد کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ پھر بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو بہرحال اس بات پر بات ہو سکتی ہے، اور اصلاحی معروضی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو طریقے سے بھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پازیٹیو طریقے سے بات کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ تم کن راہوں کے مسافر بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم مانگو، اور اپنے دلوں کو صاف کر لو اصحاب رسول کی ان کے خلاف بغض عداوت سے۔ پہلی بات قرآن نے کہی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت تھی، یہ جماعت تھی، گزر گئی، جو کمایا وہ ساتھ لے گئی، نہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ بات کہ وہ گزر چکی جماعت، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گزر چکے ہوں ان کے اوپر تبرہ کرنا، ان کے اوپر لان تان کرنا، ان کے اوپر ان کی عیب چینی کرنا، یہ شرافت کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا سورہ الحشر میں، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو بعد میں آتے ہیں نا، وہ اپنے پہلے لوگوں پر تان نہیں کرتے، ان پر وہ الزامات نہیں لگاتے، وہ ان کو گالیاں نہیں بکتے، بلکہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عداوت باقی نہ رہے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، کوئی ریڈ ڈاٹ، کوئی بلیک ڈاٹ ہمارے دلوں کے اندر باقی نہ رہنے دے، ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ ہے وہ قرآن کا ارشاد،
میں نے ماتم کے بارے میں بھی قرآن کے ارشادات آپ کو سنائے، اور تولا، تبرہ، تقیہ، تعزیہ اس کے بارے میں بھی بتایا، تاکہ ان لوگوں کو جو جہالت کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے دین کو فالو کریں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں محفوظ راستہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل بالکل صاف ہیں، ہمارے دل میں سب کی محبت ہے، کسی کے بارے میں کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی ریڈ ڈاٹ نہیں ہے، کوئی بلیک ڈاٹ نہیں ہے۔ اور تو یہی وہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو نیک لوگوں کے پیچھے آئے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حق پر حق دکھائے، سمجھائے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔